اچھا، یہ جو ایڈیشنل تھیوری ہے نا، یہ جان لاک نے ڈیولپ کی تھی ان 17th سینچری، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا تھا کہ لنگوسٹک میننگ جو ہوتا ہے اس کو ہم مینٹل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ مائنڈ سے جو ہے نا وہ ریلیٹ کرتا ہے. اس نے کہا تھا کہ جو ورڈز ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں ان کو اپنے آئیڈیاز اور تھاٹس کو انکوڈ کرنے کے لیے، کنوے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ سے، ٹھیک ہے، جن سے ہم دوسروں کو جو ہے نا اپنی بھی بات جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں. ورڈز کو یوز کر کے، ورڈز جو ہوتے ہیں وہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ ایکسپریس کرتے ہیں ہمارے آئیڈیاز کو، ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ جب جو کوئی بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کا جو مائنڈ ہے وہ بلینک اسٹیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے مائنڈ میں جو بھی نالج آتا ہے وہ ایکسپیرینس سے آتا ہے، سیکھ کے آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہا تھا کہ جو لینگویج ہے وہ الاؤ کرتی ہے کہ جو ایک پرسن ہے اس کا مائنڈ اور ادر پرسن کا مائنڈ جو ہے نا یہ ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے سے. اور پھر وہ ورڈز کا یوز کرتے ہیں اور اپنے جو تھاٹس ہوتے ہیں نا ادھر مائنڈ میں اور آئیڈیاز، ان کو ایک دوسرے سے کنوے کرتے ہیں ورڈز کے تھرو. ان کے جو مائنڈ ہے وہاں پہ تھاٹس اور آئیڈیاز پہلے نہیں ہوتے، پھر وہ ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں، اور وہ سیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ ورڈز کے تھرو کیا کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹلی ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں. یہ کہا تھا جان لاک نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ جو تھاٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 اسمالر کمپوننٹس، ٹھیک ہے. وہ 2 اسمالر کمپوننٹس کو ہم لاکیان آئیڈیاز بھی کہتے ہیں، اور وہ 2 ہیں مینٹل ایکشن اینڈ مینٹل آبجیکٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی آبجیکشنس تھیں کچھ. وہ آبجیکشنس کیا تھی؟ سب سے جو پہلی آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو مینٹل اینٹی، یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ لنگوسٹک جو ہے نا، لنگوسٹکس کو ہم کہتے ہیں کہ مینٹل کو، لنگوسٹک میننگ کہتے ہیں مینٹل کو، ٹھیک ہے. تو ادھر اس کی آبجیکشن کیا آئی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے مائنڈ کی ہر بات کو کمپلیٹلی ایکسپریس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ مینٹل امیجز آر مور امپورٹنٹ دین ورڈس امیج، ان کے جو ہم اپنا ایک امیج شو کروا رہے ہیں ورڈس کے تھرو، وہ باقاعدہ طور پہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. نو ایوری سینٹینس کین ایکسپریس ایکچوئل تھاٹ آف اے پرسن. کوئی بھی سینٹینس کسی بھی طرح کا ہو، وہ ہمارے مائنڈ کی جو تھاٹس ہوتے ہیں ان کو ایکچولی جو ہے نا وہ ایکسپریس نہیں کرتا، ایکچولی ان کو شو آؤٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. پھر اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے گراس کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے مائنڈ میں جو گراس ہے اس کی یہ ہے کہ وہ وہاں پہ وارم ویدر، یعنی کہ وہ گراس کو شو کر رہا ہے کہ وارم ویدر ہے، گراس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گرمیاں ہوں گی، وارم ویدر ہوگا، وہاں پہ موسم گرم ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے اس سے ایسوسیٹ کیا تھا، اس کو اپنے مائنڈ میں اس میں یہ تھا، اس نے ایسوسیٹ کیا تھا، اس نے گراس بولا. اب نیکسٹ جو سننے والے پرسن ہیں وہ 2 ہیں. ایک چلو اگر اندازہ لگاتا ہے کہ اس نے گراس اگر کس وے میں کہا ہوگا، کس چیز سے ایسوسیٹ کر کے کہا ہوگا، اگر اس کو سمجھ آ بھی آتی ہے شاید وہ کہے کہ چلو وارم ویدر سے کیا ہے. اب جو دوسرا پرسن ہے اس کو سمجھ نہ بھی آئے، اب یہ تو اس پہ ہے کہ وہ اس کو کیسے جو ہے نا وہ سمجھتا ہے اگلا پرسن. اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی بات ایکسپریس نہیں کر پائے. یعنی کہ ورڈز جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو ہمارے مینٹل آئیڈیاز ہوتے ہیں، تھاٹس ہوتے ہیں، ہم کمپلیٹلی ایکسپریس نہیں کر سکتے ورڈ سے. یہ ایک آبجیکشن تھی. اس کے بعد جو دوسری آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ میننگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پبلک اینڈ سوشل فینومینا ہوتے ہیں. یہ پہلی بات تھی. اور اس پہ آبجیکشن کیا لگی کہ جو انگلش ورڈز ہوتے ہیں، جیسے یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ میننگ از پبلک اینڈ سوشل فینومینا، یعنی کہ جیسے انگلش ہے نا تو اس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں، میں کر رہی ہوں آپ سے، تو آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے. اب جو ہماری ہی کمیونٹی کا بندہ ہے لیکن اس کو ہماری سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا جو بیک گراؤنڈ نالج تھا وہ اس کو نہیں پتا تھا. یعنی کہ اس کے لیے اس کو پری سپوزیشن نہیں پتا تھی. یہاں پہ پریگمیٹکس کا یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کا نہیں پتا تھا، اس لیے اس کو ہماری انگلش میں کی گئی بات سمجھ نہیں آئی.
تو ایک یہ بھی ہے کہ جو میننگ ہوتا ہے وہ پبلک بھی ہوتا ہے اور سوشل فینومینا بھی، یعنی کہ وہ ہماری بیک گراؤنڈ جو نالج ہوتا ہے اس سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ آبجیکشن میں ایک آ گیا ہے جو میننگ فل سینٹینسز ہوتے ہیں وہ دیٹ ڈو ناٹ ریپرزینٹ اینی ایکچوئل آئیڈیا اور مینٹل اسٹیٹ، یعنی کہ جو میننگ فل سینٹینسز ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ سینٹینس ہو، میننگ فل ہو اور وہ جو ہے نا ایکچوئل ہمارا جو تھاٹ ہوتا ہے یا میننگ ہوتا ہے اس کو کنوے کر رہا ہو، ضروری نہیں ہے ایسا۔ کیونکہ جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے براؤن کو ایک میننگ فل ورڈ ہے کہ ایک بوڑھی گائے۔ اب دیکھو براؤن کو تو اس نے کہہ دیا ہے، اب اس نے یہ جو آئیڈیا دیا یہ اس نے دیا فیئر سے، یعنی کہ براؤن کو سے اس کو کیا لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی براؤن چیزیں ہوں گی اس سے اس کو ڈر لگتا ہوگا۔ ہی از ناٹ فیئرفل آف آل براؤن تھنگز اور آل کوز، ٹھیک ہے، وہ ساری گائے سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی ہر بری چیز سے ڈرتا ہے، یعنی کہ وہ صرف اور صرف براؤن کو سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو براؤن کو ہے، یعنی کہ یہ جو ورڈ ہے یہ ہماری اس مینٹل جو ہماری امیج تھی، جو مینٹل جو ہمارا آئیڈیا تھا، جو ہمارا تھاٹ تھا اس کو کمپلیٹلی ضروری نہیں ہے کہ شو کرے۔ اب یہ بھی جیسے اکثر ہمیں ٹیچرز جو ہے نا اگزامپل دیتے ہیں کہ ایک ایلیفینٹ ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو نا باندھتے ہیں قلعے کے ساتھ، جو گاؤں میں ہوتا ہے قلعہ اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ تو وہ جو قلعہ ہے نا اس کا مطلب اس کے لیے کیا ہے کہ میں بندھی ہوئی ہوں۔ اب وہ زور نہیں لگاتی، اسے پتہ ہے کہ میں بندھی ہوئی ہوں، اسے پتہ ہے کہ جب تک یہ رسی جو ہے نا یہاں سے اوپر نہیں نہ ہونی میں نے تب تک یہاں سے بھاگ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے۔ اب ایک دفعہ کیا کیا ہے کہ وہ جو قلعہ ہے نا اس کو ایک سلائٹلی جو ہے نا وہ پریس کیا ہے، زیادہ پریس نہیں کیا، یعنی کہ وہ ایک جھٹکا مارے تو وہ باہر نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی وہ نہیں بھاگے گی، اس کے دماغ میں کیا ہے، اس کے دماغ میں ایک فیئر بیٹھ گیا ہے کہ اس کو میں نے نہیں کرنا، کہ مجھے مطلب میں بندھی ہوئی ہوں یہاں پہ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی ہر بات وہ شو نہیں بھی کر رہی ہوتی اور کمپلیٹلی شو کر بھی رہی ہوتی ہے۔ ان کا باندھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈر پیدا ہو، ان کا باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھاگے نا۔ اب اس کا یہ ہے کہ اس کے دماغ میں ڈر بیٹھ گیا، یہ مطلب 3 آبجیکشن اس میں دیے ہوئے ہیں۔